أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ہدیہ درود و سلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے نفس کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے. اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر پھر طرح طرح کے نعمتوں سے نوازا ہے. میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ گہری نظر سے کریں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا جب انہوں نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. سارے نبیوں کو بیان کرنا تو ٹائم نہیں ہے مگر موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. قوم نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکا ہوا تھا. دکھائیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آندھے کو ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھوں میں نور آ گیا. جتنے نبی آئے وہ سب معجزہ لے کر آئے. آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئی. مگر جب محسن انسانیت کی باری آئی, جب آمنہ کی لال کی باری آئی, جب کعبے کو بیت اللہ بنانے والے کی باری آئی, جب یتیموں کے رکھوالی کی باری آئی, جب مظلوموں کے والی کی باری آئی, جب اللہ کی یار کی باری آئی, جب امت کے غمخوار کی باری آئی, جب مدینے کے تاجدار کی باری آئی, جب سب نبیوں کے سردار کی باری آئی تو میرے نبی نے مکے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا لوگوں پچھلے نبی معجزہ لے کر آئے. آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, مگر میں تمہارا نبی صرف معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ میں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا. حضرات محترم, ہماری نبی کی مثل
1,24,000 اور جو انبیاء ہیں وہ بھی نبی کی مثل نہیں بن سکتے. یعنی کسی نبی کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 5 معجزے عطا کیے، کسی کو 10 معجزے عطا کیے، مگر میرے اور آپ کے رحمت والے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا تجھے ایک معجزہ نہیں تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجتا ہوں. تو میرے نبی نے جو مکے میں یہ اعلان کیا کہ لوگوں پچھلے نبی آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر میں تمہارا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ میں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہوں. میرے نبی کا بچپن معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا بڑھاپا معجزہ، میرے نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا معجزہ، میرے نبی رحمت اللہ علیہ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکالنا معجزہ، اور میرے نبی نے مولا علی کے لیے سورج کو واپس کر دینا معجزہ، حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، صدیق کو مصلی پہ ٹھہرانا معجزہ، مولا علی کو بستر پہ سلانا معجزہ، بدر میں جانا معجزہ، احد میں آنا معجزہ، میرے نبی حسن حسین کے کاندھوں میں بٹھانا معجزہ، عرش پہ جانا معجزہ. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آقا علیہ السلام کو بستر پہ موجود نہ پایا، میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کملی والے آقا جنت البقیع قبرستان والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں. یہاں پر یہ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں دعا مانگنا بدعت شرک ہے، حضرت عائشہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آدھی رات اٹھ کر جنت البقیع کے قبرستان کے اندر جا کر دعا فرما رہے تھے. میں پیچھے جا کر ٹھہر گئی، ایک آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اے بہترین رسول کے بہترین مخلوق کے بہترین رسول تم پر صلاۃ و سلام ہو. میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یہ اتنی پیاری آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، مگر پڑھنے والا نظر نہیں آتا. میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ صرف تیرے نبی کے نام پر اس انسانی درود نہیں پڑھتے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا پتھر پڑا ہوا ہے جو تیرے نبی کے نام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. درختوں کا درود پڑھنا یہ معجزہ ہے، پتھروں کا درود پاک پڑھنا بھی معجزہ ہے. حضرت محترم آقا علیہ السلام کا وجود بھی معجزہ ہے. اگر ہمیں پسینہ آئے تو بدبو، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوا کرتا تھا آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارک ہوا کرتی تھی کہ نماز ظہر پڑھانے کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے. تو آج ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی گرمی ہوتی ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نماز ظہر پڑھانے کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے آقا علیہ السلام کو پسینہ آیا کرتا تھا، اور میں نے ایک شیشی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے کو اکٹھا کیا ہوا تھا. جب میں کسی شادی پہ جاتی یا کسی اور دعوت پہ جاتی تو رسول اللہ کا پسینہ لگا کر جاتی. بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں پوچھتی کہ عائشہ یہ عطر تو نے کس ملک سے منگوایا ہے؟ تو میں یہ کہا کرتے کہ یہ عطر نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا پسینہ ہے. ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ. اگر ہم کہتے ہیں نبی ہماری مثل ہیں، اگر ہمیں پسینہ آئے تو ہمارے پاس کوئی نہیں بیٹھتا ہے، یہ اتنی بدبو ہوتی ہے. کملی والے آقا کی شان تو یہ تھی کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے ایک مہینہ واضح رسول آیا کرتے. نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. جس طرف صحابہ کرام اگر ان کو ڈھونڈا کرتے تھے تو جس گلی سے جایا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی خوشبو آیا کرتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کسی محفل جایا کرتی تھی تو رسول اللہ کا پسینہ لگا لیا کرتی تھی. بڑے بڑے سردار کی بیویاں پوچھتی عائشہ کس ملک سے عطر منگوایا ہے؟ تو میں یہ کہا کرتی رسول اللہ کا پسینہ ہے. ہم پڑھے تو ناول بنے، نبی پڑھے تو قرآن بنے. ہم بولے تو بات بنے، نبی بولے تو حدیث بنے. ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کہتا ہے بندے جوتیاں اتار کے آ. معراج والی رات رحمت والی نبی جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں
جب اپنے یوں نرین مبارک اتارنے کے لیے جھکے، اللہ نے فرمایا سونیا نرین ساتھ لے کر آ۔ عرض کی یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر جائیں، تو کہتے ہیں نرین اتار کر آ۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور پر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے موسیٰ نرین اتار کر آ۔ نبی پاک پوچھتے یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ آج معراج والی رات میں تو سدرۃ المنتہا کی بلندی سے بہت آگے آ گیا ہوں، بڑی شرف والی معزز جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا دنیا کو یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نے تجھ میں فرق کیا ہے۔ یعنی موسیٰ نے ذرا غور کریں، وہ بھی نبی ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے سونیا موسیٰ نے تجھے فرق دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر آئیں۔ میں کہتا ہوں موسیٰ پاؤں سے نرین اتار کر آ، سونیا تم میرے پاس آئے، میں کہتا ہوں نرین ساتھ لے کر آ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل بیابان تھا، ایک بڑی پیاری آواز آ رہی تھی اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ جانور بھی جانتے ہیں اللہ کے نبی مدد کر سکتا ہے، مگر ہم انسان کہتے ہیں اللہ کے نبی مدد نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ہرن جال کے اندر پھانسا ہوا تھا اور آواز دے رہا تھا اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رات کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا صدیق آؤ اس کو آزاد کر دیں۔ میرے رات کے رحمت والے نبی نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ وہ ایک یہودی جب آپ نے آزاد کیا تو وہ ایک یہودی تھا جو اس کو شکار کرنے والا تھا، وہ آ گیا کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ تم نے میرے شکار کو کیوں آزاد کر دیا؟ میں نے 2 دن لگائے تھے اس کو شکار کرنے کے لیے۔ میرے رات کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو، کبھی کوئی جانور گیا تو واپس آتا ہے؟ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ نبی سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ اتنی دیر گزری، کہنے لگا کہ واپس ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ ہرنی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جب واپس آئی تو واپس آنے کے بعد کملی والے آقا کے قدموں میں سجدہ کیا۔ ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ، کہ وہ جانور ہے، وہ جانتا ہے محمد رسول اللہ مدد کرنے والے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا، کملی والے آقا کے قدموں میں سجدہ کیا۔ یہودی کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں یا کیا ہے؟ میرے رحمت والے نبی نے فرمایا خواب نہیں دیکھتا، یہ جانتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا اچھا مجھے اور یقین دلانے کے لیے ایک اور بات کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا سامنے درخت ہے، اگر آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے رحمت والے نبی نے مسکرا کر فرمایا یہودی کیا کمال کی بات ہے، درخت کو میں اشارہ کروں یا تم جا کر اسے کہہ دے چل تجھے محمد عربی بلا رہا۔ حضرات محترم جب اس یہودی نے درخت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے درخت تجھے سامنے محمد عربی بلا رہا ہے، درخت کو بھی پتا تھا محمد رسول کا اشارہ میری طرف ہو رہا ہے۔ اس درخت نے زمین کو پھاڑتے ہوئے، جڑوں کو کھینچتے ہوئے میرے رحمت والے نبی کے قدموں میں آ کر گرا ہے، اور ایک ایک پتے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم جب اس درخت کا قدموں میں گرنا تھا، یہودی کے قدموں میں گرنا تھا، یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مجھے اپنے غلام بنا لیجیے۔ میرے رحمت والے نبی نے فرمایا ابھی ٹھہر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھیے، اپنے غلام بنا دیجیے۔ حضرات محترم پھر نبی پاک نے پوچھا درخت گواہی دے میں کون ہوں؟ درخت کے ایک ایک پتے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرات محترم میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا، ابو جہل کہنے لگا میں نہیں مانتا، ابو لہب کہنے لگا میں نہیں مانتا، ولید قاصر کہنے لگا میں نہیں مانتا، مغیرہ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میرے رحمت والے نبی نے اپنے سر کو آسمان پر اٹھایا، فرمایا یا اللہ یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سونیا فکر نہ کر، تم مجھے مان میں تجھے مانوں، تم مجھے میرے قریب میں تیرے قریب، تم میرے نزدیک میں تیرے نزدیک، تو خدا نہیں میں مصطفیٰ نہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ جب اعلان کرنے کے بعد ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو روز کہتا ہے کہ خدا ایک ہے،
آج بات طے کر لے، یا تو اپنا خدا مجھے دکھا یا میرے بت خانے کے اندر آ، میرے خدا کو دیکھ۔ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے خدا کو موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکا، تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا پھر بات نہ بڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا میرے خدا کو موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کوئی طور پر جا کر یا اللہ ذرا پردہ ہٹا، ذرا اپنی شکل تو دکھا۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا یا تو نہیں دکھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں دکھا سکتا ہوں، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تجھے کوئی دیکھ بھی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ۔ فرمایا نہ تیری آنکھیں دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھیں دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اے موسیٰ مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ عرض کی یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ فرمایا من فرق بین الکلیم والحبیب، یا اللہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سویا موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ تو کوئی دور پر آتا ہے، میں کہتا موسیٰ نے اتار کرا، تو عاجزی کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، آوازیں دیتا ہے، میری مرضی میں بولوں نہ بولوں۔ وہ میرا حبیب ایسا ہوگا، معراج والی رات ہوگی، ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، 70,000 انبیاء کتار اندر کتار مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہوں گے، مرضی ہو تو آئے، مرضی ہو تو آئے۔ ارے تم کہتے ہو نبی ہمارے مصر ہے، ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ اللہ کہتا موسیٰ تو بھی میرا نبی ہے، محمد بھی میرا نبی ہے۔ فرق میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تو کوئی دور پر آتا ہے، میں کہتا موسیٰ نالین اتار کرا، وہ میرا سونا نبی وہ ہے کہ معراج والی رات میرے پاس آتا ہے، میں کہتا نالین ساتھ لے کر۔ اگر موسیٰ محمد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ارے ہم کون ہوتے نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا پھر محمد بات تو نہ بنی، یا تو مجھے اپنا خدا دکھا یا میرے بت خانے میں آ۔ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا چلو ہم تیرے بت خانے میں آتے ہیں۔ کہنے لگا کب آؤ گے؟ حضور علیہ السلام فرمایا کہ نماز ظہر پڑھانے کے بعد آؤں گا۔ آج کہنے لگا ایسے نہیں، پہلے مجھے اعلان کروانے دو۔ مکے کی گلیوں میں یہ اعلان ہونے لگا کہ وہی محمد مصطفیٰ جو بتوں کے خلاف بولتا تھا آج بت خانے میں آ رہا ہے۔ جب مکے کی گلیوں میں یہ اعلان ہوا تو میرے رحمت والے نبی نے جب اعلان سنا تو اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی یا اللہ یہ تو اعلان بھی کروا رہا ہے، لوگ سن کر کیا کہیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا جبریل آج کہتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی جا، میرے رحمت والے نبی سے ارشاد فرما دے اعلان یہ نہیں کروا رہا، اعلان میں خود خدا کروا رہا۔ نبی پاک نے پوچھا یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ اعلان تو خود کروا رہا ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا سنے بات یہ ہے جب مکے کی گلیوں میں اعلان ہوگا کہ وہی محمد مصطفیٰ جو بتوں کے خلاف مرتبہ بت خانے میں جا رہا ہے، سونے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مکے کی گلیوں میں اعلان ہوگا سارے لوگ آ جائیں گے تماشا دیکھنے کے لیے، طواف خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے آ جائیں گے، صفا مروہ دوڑنے والے آ جائیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، ادنا بھی آئیں گے، اعلیٰ بھی آئیں گے، مکے کے سفراء بھی آئیں گے، ملک شام کے وزیر مشیر بھی آئیں گے، سب کو دکھا دوں گا کہ شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، محمد بت خانے میں ہو تو بت خانہ نہیں رہتا۔ ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ۔ جب یہ اعلان ہوا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے کافر ابو جہل کے جو دوست تھے اسے سارے لوگوں کو دعوت دی، سارے لوگ آؤ، یعنی ایک تماشا تھا ان کے لیے۔ جب سارے لوگ آئے تو میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا جب آپ بھی بت خانے میں گئے، آپ کے ساتھ سینہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، بڑے جلیل قدر صحابہ آپ کے ساتھ تھے، سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک تماشا تھا ان کے لیے۔ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ابو جہل آپ کو کہنے لگا کہ آپ بت خانے میں چلیں، میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ابو جہل تو پہلے اندر چل۔ جب ابو جہل ابو بت خانے کے اندر داخل ہوا تو بتوں کے قدموں میں گر پڑا۔ جب میرے رحمت والے نبی بت خانے کے اندر داخل ہوئے بت آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کے قدموں میں گر پڑے اور صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بت خانے ابو جہل جب اندر داخل ہوا تو بتوں میں قدموں میں گر پڑا، جب محمد مصطفیٰ داخل ہوئے تو بت آپ کے قدموں میں گر کر
صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا سارے کافر حیران ہو گئے، کہنے لگا تو بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، یعنی اس نے یہ معجزہ دیکھ کر اسلام لانے کے بجائے کہنے لگا آپ بڑے جادوگر ہیں، میرے بت بھی آپ کو مارنے لگے، یعنی وہ کافر تھا، اس کے آنکھوں کے اندر غرور و تکبر تھا۔ تو حضرات محترم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جبریل امین 5 مرتبہ بھی لے کر حاضر ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 104 مرتبہ حاضر ہوئے، یعنی اسی طرح ہر نبی کے پاس جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوتے رہے، کسی کے پاس 5 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ، ہر نبی کے پاس جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوئے۔ ذرا غور کریں کہ وہ بھی نبی ہیں، ہمارے نبی بھی نبی ہیں، جو کہتے ہیں نبی ہمارے مثل ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، ذرا غور کریں اس بات پر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جبریل امین سارے نبی کے پاس کچھ تعداد کے گئے، 5 10 20 40 100 مرتبہ گئے، مگر آقا علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ کی خدمت میں جبریل امین 40,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے۔ کتنے؟ 24,000 مرتبہ جبریل کملی والے آقا کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ کیا مقابلہ ہوا؟ مثل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جناب محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس 20 40 100 مرتبہ گئے، مگر میرے اور آپ رحمت والے نبی کی خدمت میں 24,000 مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے۔ اور وہ جبریل نوریوں کے سردار عرش کے تاجدار کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جبریل امین جو نوریوں کے سردار ہیں، عرش کے تاجدار ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضے کتب میں میری جان ہے، فرماتے ہیں کہ تمام مشارق و مغارب میں پھرا، فلم ارجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری روئے زمین 1,24,000 انبیاء کے پاس گیا ہوں، میں شان میں مرتبے میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی نبی کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ جبریل امین فرماتے میں 1,24,000 نبیوں کے پاس گیا ہوں، تو فرمایا مشارق الارض و مغاربها فلم ارجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 انبیاء کے پاس گیا ہوں، شان میں مرتبے میں خوبصورتی میں محمد مصطفیٰ کو کسی نبی سے بڑھ کر نہیں دیکھا ہے، یعنی آپ سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ تو عظیم البرکت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تارے، سبھی میں نے جھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل امین کہتے ہیں میں نے سبھی نبیوں کو چھان ڈالا ہے، تیرے پائے کا کوئی نبی نہ پایا۔ ارے تم مثل ہونے کے دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ جبریل امین کا عقیدہ کسی مولوی کا عقیدہ نہیں ہے۔ مشارق الارض و مغاربها فلم ارجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر لاکھوں کروڑوں اللہ کی بڑی غوث قطب ابدال مل جائیں تو نبی پاک کی کسی ایک صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کروڑوں لاکھوں صحابہ مل جائیں تو کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگلی بات سنیں، پھر فرماتے ہیں کہ 1,24,000 نبی مل جائے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ 1,24,000 نبی بھی مل جائیں کہ جناب محمد مصطفیٰ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے نبی کا اپنے مثل سمجھنے والوں، ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ آپ کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر جو آپ غار و نزار کے ساتھی ہیں، نبی پاک نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پر میری جان ہے، میری حقیقت کو میرے سوا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔